الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قالوا من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يروون أحاديثي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تمام حضرات شریف پڑھ لیجیے. واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، آج انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز ناقابل هذا الامر العظیم جس عنوان کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ ہے حدیث پاک کی فضیلت اور اہمیت. عنوان کی بلندی، معرفت اور رفعت دیکھی جائے تو میں اس قابل نہیں، میری گناہگار زبان اس قابل نہیں کہ اس پاکیزہ مقدس عنوان کو بیان کرے، لیکن اپنی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کے زیور سے ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ فرما دے. آمین ثم آمین. آپ کی توجہ میرے لیے انشاءاللہ بیان میں شوق کا باعث بنے گا. آپ کا توجہ سے بیٹھ کے سننا سنانا یہ ایسی شوق اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے بیان کرنے والے کے بیان میں خود بخود ایک نکھار آ جاتا ہے اور بیان کرنے کو طبیعت اور جی چاہنے لگتا ہے. اگر سنانے کے آداب ہیں تو سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں.
سنانے والا محنت سے، دلائل و براہین سے اپنی تقریر کو مزین کر کے آتا ہے تو سننے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کا پیالہ اور برتن سیدھا کر کے رکھیں تاکہ جو سنیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، میرے کچھ بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو اس سال دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، اسی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج کی تقریر ان کے لیے فائدہ بہت ہوگا۔ میرے دوسرے طالب علم جو حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، چھوٹی یا بڑی، توجہ سے یہ گزارشات سنیے۔ آپ نے کہنے والے کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ سامعین مکرم، حدیث پاک کیا چیز ہے؟ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث کا لفظ بولا جائے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر میں حدیث بات کو کہتے ہیں، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ مشہور ہوا چلتے چلتے لفظ جب یہ بولا جانے لگا تو اس سے مراد صرف میرے آقا کی باتیں مراد ہونے لگی۔ تھوڑی سی آواز کھولو۔ حدیث پاک کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان، آپ کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے مراد ہونے لگے۔ اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کا موضوع کیا ہے اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی غرض کیا ہے؟ تینوں باتیں سنیے اور لطف لیجئے کہ اس امت پہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جہاں قرآن کی دولت عطا فرمائی وہاں پر حدیث پیغمبر کی دولت سے بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کی تعریف کیا ہے؟ پوچھنے والا مجھ سے اور آپ سے اگر سوال کرے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھنا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 4 باتوں پہ حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریر اور آپ کی صفت، ان 4 چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس پہ کلام کرتا ہوں، روشنی ڈالتا ہوں۔ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے حدیث ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے بدن مبارک سے جو کام سرزد ہوئے، آپ کا نماز پڑھنا، وضو کرنا، کھانا پینا، تلوار پکڑنا، چل کے جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ جو افعال ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے تقریر۔ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا، آپ نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں کیا، اس کو بھی حدیث، گویا آپ نے خاموش زبان سے بتلا دیا کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے۔ اگر صحیح نہ ہوتا تو آپ فوراً منع کر دیتے، کیونکہ نبی کبھی تقیہ باز نہیں ہوتے۔ وہ تقیہ نہیں کرتے کہ خاموش ہو جائیں، اندر سے ناپسند سمجھیں، زبان سے کچھ نہ کہیں۔ نبی کو رب کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ فوراً منع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ چوتھی چیز، میرے آقا علیہ السلام کا سراپا، آپ کے جسم مبارک کی خصائل، آپ علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، ان کو ذکر کرنا، اس پہ بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا میرے نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات صرف حدیث نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو آپ نے فرمایا بس وہی حدیث ہے، نہیں، آپ نے جو فرمایا وہ بھی حدیث، جو کر کے دکھایا وہ بھی حدیث،
اور کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کے مسکرا دیا وہ بھی حدیث، اور میرے نبی کے جسم کی شکل و صورت مبارک صحابہ بیان کریں اس کو بھی حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کتنی چیزوں کا نام ہوا؟ 4۔ اونچی آواز سے طالب علم بھائی، کتنی چیزیں؟ 4۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث پاک کا موضوع کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کس چیز سے ہم بات کرتے ہیں؟ بڑا پیارا اور بڑا لطیف جواب ہے۔ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بحیثیت پیغمبر خدا کے۔ کہو سبحان اللہ۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ لفظ ذرا مشکل ہے۔ آپ میں سے کوئی کہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیں گے، ایڈمیشن ہوگا، وہاں ہر کتاب میں بات ہوگی تو انسان کے جسم سے، انسان کی باڈی سے، انسان کے اعضاء سے۔ اس کو کہتے ہیں موضوع۔ جس کتاب میں، جس فن میں، جس علم میں کسی چیز کو آئیڈیل بنا کے اسی کے بارے میں باتیں کرنا، سوال جواب اسی کے بارے میں پڑھنا لکھنا، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں جب بھی کوئی بات ہوگی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا رونا، ہر ایک سے مراد ہوگا میرے پیارے پیغمبر کی ذات مبارک۔ اس کو حدیث مبارک کا موضوع کہا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی کے تذکرے ہوں گے، وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کس کا؟ میرے نبی کا۔ سونا اور جاگنا ہوگا تو کس کا؟ میرے نبی کا۔ شادی کرنا ہوگا تو کس کا؟ میرے نبی کا۔ حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، اس کا تذکرہ ہوگا تو کس کا؟ میرے نبی کا۔ میرے نبی کی ہر بات سے تذکرہ ہوگا تو چنانچہ وہاں ہر باب کے اندر میرے نبی کا نام آئے گا، اسی کو حدیث کا موضوع کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حدیث مبارک پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ ہم حدیث کیوں پڑھتے ہیں؟ امت محمدیہ اور باقی امتوں میں یہی تو فرق ہے۔ کسی نبی کی بات آج تک اگر محفوظ ہوئی ہے تو قرآن مجید نے بتائی، حضرت عیسیٰ کی باتیں قرآن نے بتائیں، حضرت داؤد کی باتیں اور نبیوں کی باتیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے کا تذکرہ قرآن نے بتایا۔ عیسائیوں کو چیلنج کرتے ہیں، یہودیوں کو چیلنج کرتے ہیں، تم ہمیں برا بلا کہتے ہو، تمہارے نبیوں کے تذکرے اگر آج کچھ محفوظ ہیں تو وہ ہمارے قرآن کی برکت سے محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر کا یہی تو مقام اور آپ کی یہی تو شان ہے کہ میرے نبی کی ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی صداقت کی نشانی ہے کہ آپ کے امتیوں نے آپ کے کسی کام کو ضائع نہیں ہونے دیا، سینے سے لگا کے امت تک پہنچایا ہے۔ اب حدیث پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ حدیث پڑھنے کی غرض یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھ کے نبی پاک کی سیرت پہ عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جس کو سعادت الدارین کہتے ہیں، فوز الدارین کہتے ہیں۔ لیکن ایک غرض میں بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے، میرا جملہ نہیں، میرے اکابر کا جملہ ہے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی قبر منور پہ۔ یہ دیوبند کے وہ عالم ہیں، حاجی لیاس صاحب، آپ سن کے حیران ہوں گے، 10 سال انہوں نے مسجد نبوی میں میرے پیارے پیغمبر کی قبر منور کے پاس بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث کا درس دیا ہے۔ اور جب حدیث شروع کرتے تھے نا تو ہم تو کہتے ہیں نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حسین احمد مدنی جب درس دیتے تھے تو یہ نہیں کہتے قال النبی، بلکہ قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے ہمارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک دن درس دے رہے ہیں، حضرت کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک شاگرد دیکھ رہا ہے استادوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہو گئے۔ سبق کے بعد پوچھا استاد جی
آج سبق میں آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا بیٹا حدیث پڑھاتے ہوئے ایک بچھو مجھے ڈس رہا تھا، میں اگر اپنے پاؤں کو حرکت کرتا یا یوں وگیلا کرتا تو حدیث کی گستاخی ہو جاتی، میں نے وہ ڈنگ برداشت کیا مگر نبی کی حدیث کی گستاخی میں نے برداشت نہیں کی۔ یہ ہے علماء دیوبند جن کو اللہ نے ایسے شناور دیے، جنہوں نے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کے حدیث کا درس دیا ہے۔ اور جب حضرت کو گرفتار کر کے لے جایا گیا مالٹا کی جیل میں اور پھر واپس بلایا گیا وغیرہ لمبی باتیں ہیں، حضرت نے جو اشعار پڑھے مدینہ سے جدا ہوتے ہوئے، انسان وہ پڑھ کے انسان کی روح کانپنے لگتی ہے۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے مدینہ کی کیا محبت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولانا حسین احمد مدنی، ان کے دو بیٹے الحمدللہ اس وقت حیات ہیں۔ انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا نام ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی اور محمود مدنی، ان کے بڑے بیٹے، کئی دفعہ مسجد نبوی شریف میں ہماری ملاقات ہوئی۔ یقین جانی ان کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ حسین احمد مدنی جیسے باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے دیوبند کی وہ شان ہیں، جمعیت علماء ہند کے وہ بڑے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب میں حدیث کی غرض لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے ہماری زبان پہ درود شریف کی کثرت آ جاتی ہے۔ ہر حدیث میں 2-3 دفعہ تو ضرور میرے نبی کا تذکر آتا ہے، نبی چاہے تو بندے کی زبان کہنے لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پتہ ہے درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیات کا تعارف کرواتے ہیں۔ حدیث پاک کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے انسانوں، اے میرے بندو، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے میرے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رحمتیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہاری نمازیں تب قبول ہوں گی، تمہارے روزے تب قبول ہوں گے، تمہارا ہر عمل میرے دربار میں اس وقت شرف قبولیت پائے گا جب تم میرے نبی پہ درود بھیجو گے۔ تم میرے نبی پہ درود بھیجو گے، میں تمہارے تذکرے فرشتوں کی جماعت میں کروں گا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے۔ کتنی فضیلت؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف پڑھا، ایک دفعہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا مانگی، وہ ایک دفعہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ بہا 10۔ ایک دفعہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں۔ اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں، اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10۔ جو بندہ، جو میرے نبی کا امتی ایک دفعہ میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 دفعہ اسے جی جی کر کے بلاتے ہیں۔ یہ درود کی برکت ہے۔ اور درود شریف کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. میرے آقا فرماتی ہیں میرے صحابہ پتہ ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب میرا کون سا امتی ہوگا؟ کون سا امتی ہوگا؟ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا. یہ بڑے اونچے عمل ہیں، بہت بڑی عبادتیں ہیں، یہ تو فرائض ہیں، ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامہ، میرے قیامت کے دن قریب وہ امتی آ کے کھڑا ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ درود زیادہ پڑھا ہوگا. جس نے درود زیادہ پڑھا قیامت کے دن وہ میرے قریب آ جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں، اپنی زبانوں کو درود کے سبحان اللہ ورد سے معطر کیا کریں، پڑھا کریں. درود شریف وہ مبارک عمل ہے جس کے پڑھنے سے انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، جس کے پڑھنے سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، اندھیرے اللہ روشنیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ انسان کے دل کو منور اور روشن فرما دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. جمعے کے دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. آپ نے فرمایا جتنے بھی دن ہیں یہ سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے دنوں میں سے سردار دن اللہ نے جمعے کا دن بنایا، کیونکہ اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت سے نیچے آئے، اسی دن قیامت برپا ہوگی. اور آپ نے فرمایا جب یہ اتنی فضیلت والا دن ہے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس جمعے کی قدر کرنی ہے. اس جمعے کی کیا کرنی ہے؟ قدر. توجہ، اس جمعے کے دن کی قدر کرنی ہے. تمہیں کوئی دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پارٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں، سیر و تفریح کرنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں میں چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں. جمعے کے دن کی قدر و قیمت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس پورے دن میں تمہارا وظیفہ درود شریف ہو، تم اس دن کی قدر کو پہچان جاؤ گے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ، جمعے کے دن درود شریف مجھ پہ زیادہ پڑھا کرو. درود کی برکت سے انسان کے ہر کام کو اللہ مبارک بنا دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. کبھی کسی مشکل میں کوئی پھنس جاؤ نا، کسی دوست سے پیسے لینے ہیں، کسی دوست کو ملنے جانا ہے، کوئی کام ہے، کوئی بات منوانی ہے، 2 رکعت پڑھیں، درود پڑھتے پڑھتے جائیں. یقین کریں آپ کی زبان میں اللہ وہ گفتار پیدا کریں گے، اگلے آدمی کے دل پہ ایسا اثر ہوگا وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکے گا. کہو انشاءاللہ. عمل کریں گے سب اس پہ. درود شریف زیادہ پڑھنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی اس بر صغیر میں قرآن کی خدمت کی ہے تو شاہ ولی اللہ کے خاندان نے کی ہے. ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم پہ جب موت کا وقت آیا، 4 بیٹے تھے شاہ عبد الرحیم کے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کے آگے بیٹے چلتے جائیں، یہ بڑا اونچا خاندان ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم نے شاہ ولی اللہ کو فرمایا بیٹا درود شریف زندگی میں وظیفہ بنا کے رکھنا. بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو رنگ لگے ہیں وہ درود کی برکت سے لگے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ درود کی فضیلت ہے. اللہ رب العزت ہمیں درود شریف زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کیا کر رہا تھا؟ حدیث کی غرض کیا ہے؟ حدیث پڑھنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان کو درود شریف زیادہ پڑھنے کی توفیق اللہ عطا فرما دیتے ہیں. درود کی ایسی محفل ہے، درود شریف کی ایسی مبارک عظیم محفلیں مدارس کے اندر جو دور حدیث پڑھنے والے ساری کتابیں حدیث کی ہر حدیث پہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور عمل کوئی نفلی نہ بھی کریں، اسی درود پہ نظر رکھ لیں تو اللہ ان کے سارے دن کے اعمال کو قبول فرما لیں گے. یہ ہے حدیث کی غرض و غایت. اب آگے آئیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث کی 2 قسمیں ہیں. حدیث کے اندر 2 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک ہے روایت اور دوسری ہے درایت. روایت اور درایت میں فرق کیا ہے؟
روایت کہتے ہیں حدیث کے لفظوں کو، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، یہ جو حدیث کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں اسے کہتے ہیں روایت۔ یہ محدثین نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ۔ ایک ہے درایت۔ درایت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں فقہائے کرام نے بتایا ہے۔ کہو بے شک۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ فقہا نے۔ حدیث دو چیزوں کا نام ہے، روایت حدیث کے الفاظ، اور دوسرا ہے درایت۔ درایت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا معنی اور ترجمہ اور مفہوم۔ اور حدیث خود کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کا معنی ہے۔ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن دو چیزوں کا نام ہے، ایک الفاظ کا اور ایک معانی کا، اور قرآن کا معنی حدیث پیغمبر سے سمجھ میں آتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روایت اور ایک درایت۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیغمبر نے حدیث پڑھنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر ہم وہ حدیث سن کے گہرائی میں جائیں، یقین کریں ہمیں حدیث پڑھنے کا اتنا شوق ہو کہ ہم حدیث زبانی یاد کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں، حدیث کی فضیلت اور حدیث کی اہمیت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأً سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ، اس بندے کے چہرے کو اللہ تر و تازہ کر دیں جس نے میری حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچایا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہے، جملہ انشائیہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اگر جملہ انشائیہ بنائے تو یہ دعا ہے، حدیث پڑھنے والے تیری ذات کیا ہے، تو کس علاقے کا رہنے والا ہے، عربی النسل ہے یا عجمی النسل ہے، تیری شان اور تیرا مقام اتنا بلند کہ تیرے حدیث پڑھنے کی برکت سے اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا فرما دی ہے۔ نظر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، حدیث پڑھنے والا میرا امتی، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، اس نے میری باتوں کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی پاک۔ حدیث پڑھنے والوں، تمہاری شان اتنی ہے کہ تمہارے حق میں تو نبی پاک نے دعائیں فرمائی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پہ میرے آقا نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، اے میرے اللہ، میرے جو خلیفے ہیں، میرے جو جانشین ہیں، ان پہ رحمت فرما دے۔ میرے جو خلیفے ہیں ان پہ کیا کر دے؟ رحمت فرما۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے خلیفے کون سے ہیں، آپ کے جانشین کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خلفائی، میرے خلفاء کون ہیں؟ پتہ ہے میرے خلیفے اور میرے جانشین کون ہیں؟ الذین یروون احادیثی، جو میرے حدیثوں کو یاد کر کے آگے پہنچاتے ہیں، یہی میرے جانشین ہیں۔ حدیث کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے آقا نے حدیث پڑھنے والوں کو اپنا خلیفہ کہا ہے، اپنا جانشین کہا ہے، کیونکہ وہ حدیث پڑھیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اسی کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حدیث پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب میں اپنی آخری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ بھی بڑے اعلیٰ، اور حدیث کا جو ترجمہ ہے، حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ حدیث نام کتنی چیزوں کا ہے؟ دو چیزوں کا، روایت اور درایت۔ روایت کہتے ہیں الفاظ حدیث، اور درایت کہتے ہیں معنی حدیث، حدیث کا جو معنی ہے۔ اب سنیے، میرے آقا کی شان ہے، آپ کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان سے سبق بہت زیادہ نکل رہے ہوتے تھے۔ مثلا میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کے دو چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر معاشرتی
سماجی کتنے اصول اور ضابطے اللہ کے نبی کی فرمان سے نکل رہے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جی کاروبار کیسے چلے گا؟ آئیے میرے نبی کا چھوٹا سا فرمان میرے اور آپ کے لیے، اس میں کتنے سماجی اصول ہم نکال سکتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، کاروبار میرا نہیں ہے، کیسے چلاؤں؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک پیالہ اور ایک کمبل میرے پاس ہے۔ توجہ کیجئے، اب بات سننے والی نہیں، اب سمجھنے والی بات ہے۔ اور جتنے میرے تاجر بھائی بیٹھے ہیں، کاروباری ذہن رکھنے والے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی ایک چھوٹے عمل سے محدثین نے کتنی کتنی باتیں نکال کے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم نہ سمجھے تو ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ ایک میں حدیث سنانے لگا ہوں، یہاں سے میں 10 باتیں اپنے فوائد کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، چند باتیں صرف عرض کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ایک پیالہ اور ایک کمبل میرے پاس ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لے کے آؤ۔ وہ کمبل لے کے آئے، پیالہ لے کے آئے۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا یہ کمبل اور پیالہ کون خریدے گا؟ اس کو نیلام کروا دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے آواز لگایا یا نہ خریدتا، میرے آقا کے جب ہاتھ لگے تو سارے صحابہ خریدار بن گئے۔ میرے آقا نے جب آواز لگائی تو سارے صحابہ خریدار بن گئے۔ اب ایک صحابی نے خریدا، اس کے ریٹ اور پیسے طے ہوئے، قیمت ادا کی۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا یہ تیرا پیالہ اور تیرے کمبل کی قیمت ہے، ان کو ایسے ایسے استعمال کرنا، دیکھنا تجھے اللہ بڑا نفع دیں گے۔ صحابی نے وہی عمل کیا، ایک ہفتے کے اندر اتنا اللہ نے ان کو نفع دیا کہ وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، میں سنا دوں گا، آپ سن لیں گے سبحان اللہ کہہ کے بات ختم نہیں۔ 10 باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن 2-3 باتیں سناؤں گا، آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، آپ بات مختصر کرتے تھے، کام چھوٹا سا ہوتا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی کو کافی بنایا۔ اسی لیے تو اب آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اصول یاد رکھنا اور اس طرح کاروبار کرنا، اللہ تجھے نفع دیں گے۔ یہاں چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ خاندان کے، معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چچا ہو گیا، دادا ہو گیا، نانا جی ہو گئے، بڑا بھائی ہو گیا، ماموں ہو گیا، انہیں چاہیے کہ اتنا ان کا ذہن تیز ہو کہ وہ مرد شناسی ان کے اندر ہو، وہ یہ سمجھ سکتے ہوں کہ یہ آدمی اگر تھوڑا سا اس کو میں سکھلاؤں تو یہ کام کر سکتا ہے۔ میرے آقا اس صحابی کے چہرے سے سمجھ گئے کہ اگر اس کو میں یہ چیزیں بیچ کے دوں گا اور یہ اصول سکھلاؤں گا تو یہ آدمی بہترین کاروبار کر سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے مسئلہ سمجھ میں آیا، ابا جی کو، چاچا جی کو، تایا جی کو، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جو خاندان کے بچے ہیں ان کے اندر کون کون سا ہنر پایا جاتا ہے، جو ہنر ہو اسی طرف انگلی پکڑ کے ان کی رہنمائی کر دیں، زندگی میں ثواب ہی ثواب ملے گا، کہو سبحان اللہ۔ دوسری بات، اس واقعہ سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ میرے آقا صحابہ سے چندہ بھی کروا سکتے تھے، کسی نے انکار کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد امتیوں کے سامنے چندہ کیا جائے تو وہ انکار نہیں کرتے، تو صحابہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ میرے آقا نے چندہ نہیں کروایا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، کسی کو اگر اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اسے سوالی نہ بناؤ، اس کی اپنی چیزیں سیل کروا کے اسے کہو اب کاروبار کر، تیرے پاؤں اللہ مضبوط فرما دیں گے۔ یہاں سے یہ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آگے چلیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ اس کی چیزیں بکوا دی۔ اب تیسری بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، کسی آدمی کی مالیت تھوڑی ہو، وہ اسے سیل کرنا چاہتا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ یہ اچھے داموں میں فروخت نہیں ہوگی، تو خود کرے گا تو کوئی خریدار بھی نہیں ہوگا تو کوئی ٹال مٹول کر کے پیسے کھا جائے گا۔ ایسے آدمی کو چاہیے اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے جس کی بات سارے لوگ مانتے ہوں، یا اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے پاس چلا جائے کہ استاد جی میں یہ چیز بیچوں گا تو کوئی خریدار ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کم پیسوں میں بکے گی، آپ بکوا دیں۔ آپ کو اللہ نے ایک وجاہت دی ہوئی ہے،
اثر و رسوخ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے خود اس کی چیزیں بکوائیں، آپ نے بتا دیا ایسا کوئی کمزور ہو اس کی چیز بیچنی ہو تو کسی بڑے کو چاہیے کہ تو بولے گا تو تیری بات کی حیثیت ہوگی، وہ چیز اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کے اس فرمان سے ہمیں سبق مل رہے ہیں۔ آگے چلیں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا، جب کسی نے کاروبار کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو کچھ رسک بھی لینا پڑے گا۔ یہ نہیں او جی میں اپنی ساری پونجی بیچ کے کاروبار کراں، نہیں، کبھی کبھی رسک لینا بھی انسان کے پاؤں مضبوط کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا اس صحابی کے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، آپ نے فرما سکتے تھے کہ میں رسک لینڈ دی کیڑی لوڑ ہے، یہ دونوں چیزیں بک گئیں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دونوں چیزیں بکوا دی۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکل آیا، اگر کبھی کبھی کاروبار کرتے ہوئے اپنی ساری پونجی بھی لگانی پڑے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے توکل سے لگا دے، جس طرح اس صحابی نے سب کچھ بیچ دیا، اللہ نے پاؤں مضبوط کیے، رزق حلال کمانے کے لیے ہم بھی ساری پونجی لگائیں گے تو اللہ ہمارے پاؤں بھی مضبوط فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی، چھوٹا سا کام اور ہمارے لیے کتنی چیزیں اس سے سبق نکل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث سے میں ایسے ہی کچھ سماجی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں حدیث سے صرف قرآن میں نماز اور روزے کے مسائل نکلتے ہیں، نہیں، ہمارے معاشرتی، ہمارے خاندان کے مسائل حدیث سے نکل سکتے ہیں۔ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے آثار السنن، احناف کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی کتاب جمع کی ہے، بہت بڑے حنفی عالم تھے، اور یاد رکھنا یہ وہ کتاب ہے، جب یہ کتاب لکھی نا انہوں نے مدینہ منورہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری اس کتاب کو قبول فرما اور مجھے کوئی نشانی بھی بتا دے کہ میری یہ کتاب قبول ہو گئی ہے۔ خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ایک خوبصورت خاتون زیور سے لدی ہوئی آئی، نبی علیہ السلام نے اس کتاب کے جو مصنف تھے ان کو فرمایا کہ اس لڑکی کی شادی مجھ سے کروا دو۔ وہ بیدار ہوئے، بڑے پریشان، ایک عالم کے پاس گئے، فرمانے لگے مجھے یہ خواب آئی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے تمہاری کتاب قبول ہو گئی۔ وہ جو خاتون خوبصورت خواب میں آئی تھی وہ یوں سمجھے آپ کی یہ کتاب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا میری شادی کروا دو، اس کا مطلب تھا آپ نے اس کتاب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سب کی نسبت میری طرف کر دو، وہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، کئی بار اللہ کے فضل سے یہ کتاب پڑھا چکا ہوں۔ اس کتاب کے شروع میں ایک روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے، ان کی بہو، ان کے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ برتن میں پانی لے کے آئی۔ اب ذرا توجہ کیجئے اور دیکھنا، اس حدیث سے صرف نماز کے اور پاکی کے مسئلے نہیں، میرے اور آپ کے خاندانی عائلی گھر کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان کتنا اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیٹھے ہیں، ان کی بہو پانی لے کے آئی، آ کے وضو کروانا شروع کیا، اچانک وضو کرتے ہوئے ایک بلی آ گئی۔ حضرت ابو قتادہ نے وہ برتن پکڑ کے بلی کے آگے کیا، بلی نے پانی پیا، چلی گئی، آپ نے پھر اسی پانی سے وضو شروع کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی اس بہو کو دیکھا جو رشتے میں بھتیجی بھی لگتی تھی، بھائی کی بیٹی تھی اور وہ بیاہ کے لائے تھے اپنے بیٹے کے لیے، دیکھا نا کہ وہ تعجب سے دیکھ رہی ہے، بجی یہ کیا کیا؟ بلی نے پانی پیا پھر اسی سے وضو۔ آپ نے فرمایا تو تعجب کر رہی ہے؟ کہتی ہے جی ابا جی میں تعجب کر رہی ہوں۔ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، یہ جو گھر میں پالتو جانور ہیں جو باہر گندگی کے ڈھیروں پہ نہیں جاتے، اگر یہ گھر میں ہی رہتے ہیں تو یہ برتن میں منہ ڈال بھی لیں تو ان کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا۔ انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ گھر میں چکر لگانے والے جانور، پالتو جانور، یہ برتن میں منہ ڈال بھی لیں تو وہ پانی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا، وہ پھر بھی پاک رہتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب ہمیں تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بلی برتن میں منہ ڈالے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بس اتنا مسئلہ ہے۔ سنیے گا میرے اور آپ کے گھریلو مسائل اس حدیث میں کیسے حل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، آج کل یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، اس حدیث میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو نظام ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے
بیٹے اور بہو کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر گھریلو نظام یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے اور آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں. حدیث پیغمبر کی فضیلت ہے. آگے چلیں. دوسرے نمبر پہ ابو قتادہ وہ صحابی تھے, سارے صحابہ میں ان کا گھوڑے پہ سوار ہونا بڑا مشہور تھا. ایک قدم زمین پہ یوں آرام سے اچھلتے تو گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے. یہ بڑے مضبوط طاقتور صحابی تھے. اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ان کو وضو کون کروا رہا تھا؟ اونچی آواز سے بولے, کون کروا رہی تھی؟ ان کی بہو. یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بہو کو اپنے ساس اور سسر کو اپنا والدین سمجھنا چاہیے. اگر یہ مرتبوں کا فرق کرنے لگیں گے تو پھر گھر کا نظام اچھا نہیں چلے گا. بہو نے انہیں اپنا سسر نہیں اپنا باپ سمجھا ہوا تھا, اسی لیے وہ برتن میں پانی ڈال کے وضو کروا رہی ہیں. وضو کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے, برتن انڈیلنا کون سا مشکل ہوتا ہے. یہاں سے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ گھر بہو کو سمجھاؤ, تو نے اپنے ساس اور سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے خدمت کرنی ہے, پھر تیرے گھر میں بہاریں ہی بہاریں ہو جائیں گی. کہو سبحان اللہ. آگے چلیں. حضرت ابو قتادہ اور ان کی بہو کی جو گفتگو ہے نا, اتنی میٹھی گفتگو ہے. آج کسی گھر میں یہ شروع ہو جائے تو خدا کی قسم ساس اور بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں. ساس اور سسر کے اور بہو کے جو جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں. سنیے, حضرت ابو قتادہ کے لفظ ہیں, حدیث میں موجود ہے. حضرت ابو قتادہ نے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی بہو کو دیکھا نا تو وہ تعجب کر رہی ہیں, تو حضرت ابو قتادہ نے یہ نہیں کہا بولتی رہے جو کچھ بولنا ہے. حضرت ابو قتادہ نے چہرہ پڑھ کے ان کو فوراً سمجھ گئے کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے. یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا, ساس اور سسر یا کوئی بڑا گھر میں موجود ہے, اسے یہ مہارت بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی فیس ریڈنگ بھی جانتا ہو کہ ان کے چہرے آج کل کیا کہہ رہے ہیں, میرا بیٹا آج کل کیا کہنا چاہتا ہے, میری بہو کیا کہنا چاہتی ہے. یہ جو انسان کا مزاج شناسی ہے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے. بہو نے کچھ نہیں کہا, چہرہ پڑھ کے سمجھ گئے کہ یہ کچھ سوال کرنا چاہتی ہے. یہاں سے ہمارے گھریلو نظام کا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی نظروں کو بھی پہچانتے ہو کہ یہ آج کل ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں, حضرت ابو قتادہ نے جب دیکھا میری بہو کچھ سوال کرنا چاہتی ہے, بہو کی عمر چھوٹی, وہ بچی ہے, یہ بڑے ہیں, یہ نہیں کہا کہ اس کا سوال کیا حیثیت رکھتا ہے, اس کی بات کیا حیثیت رکھتی ہے, نہیں, فوراً اس کے سوال کا جواب دیا. یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا, اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی بات کرے نا, بچوں کو یوں نہیں کہنا چاہیے چپ کر تجھے کیا پتا ہے, بڑوں کو یہ نہیں کہنا کہ تجھے کیا پتا ہے, بس جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. بچوں کی ذہنی حیثیت کے مطابق اتر کے جواب دے کے انہیں بھی مطمئن کرنا ہے تاکہ ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. یہ کیسی باتیں حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہیں. آگے چلیں. حضرت ابو قتادہ نے جب جواب دیا تو منہ سے کیا لفظ بولا, یہ حدیث میرے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں یبنت اخی, اے میرے بھائی کی بیٹی. وہ کون ہوتی ہے؟ بھتیجی. اونچی آواز سے, بھائی کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بھتیجی. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے میری بہو, یا آپ نے نام لے کے نہیں بلایا. یہاں اس حدیث میں میرے اور آپ کے گھریلو جھگڑوں کا اللہ ختم فرما رہے ہیں. حضرت ابو قتادہ نے فرمایا اے میری بھتیجی تو کیوں پریشان ہے, میں نے بلی کو پانی پلا دیا. اس لفظ کو دیکھ کے پہلے بہو کو سبق دیا کہ تو نے ماں باپ سمجھنا ہے, اب سسر کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تو نے بیٹی کا بہو کا نام لے کے نہیں بلانا. اس کے سسرالی رشتوں کا ضرور خیال کر, لیکن نسبی رشتوں کا خیال کر کے, جیسے سگی بیٹی کو تو بیٹی کہہ کے بلاتا ہے, سگی بھتیجی کو بھتیجی کہہ کے بلاتا ہے, تیری بہو اگر بھانجی ہے یا تیری بھتیجی ہے اس کے نسبی نام لے کے بلائے گا تو ان کے دل میں تیری اور زیادہ محبت آ جائے گی. بہو کو بھی سمجھا دیا, ساس اور سسر کو بھی سمجھا دیا کہ وہ تمہیں والدین سمجھے تو تم نے اس کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے. یہ میرے آقا کے فرامین ایک حدیث سے اتنے واقعات سمجھ میں آ رہے ہیں. آخری بات, اس حدیث سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ وضو کر رہے ہیں, کون پانی پینے کے لیے آیا تھا؟ اونچی آواز سے, بلی. یہاں سے سمجھ میں آیا گھر میں یہ پالتو جانور رکھنا جن کو قید خانے میں نہ رکھا جاتا ہو, یہ طوطے ہو گئے, آسٹریلین طوطے وغیرہ وغیرہ, یہ قید خانے میں جو بند ہیں, یہ نہیں, گھر میں کچھ نہ کچھ پالتو جانور بھی ہونے چاہیے. مرغی ہے,
बिल्ली है, इन चीजों को रखने में कोई हरज नहीं। देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, घर में बिल्ली आई और उसको पानी पिलाया। ठीक है, अगर देखभाल नहीं हो सकती तो ना रखें, लेकिन अगर आपने रखे हैं तो फिर उनको सिर्फ जानवर नहीं समझना, उनको पानी भी पिलाना है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करना है। ये मेरे नबी की हदीस से सबक मिल रहा है। अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा इनाम और एहसान किया कि हमारे नबी के ऊपर उतरने वाला कुरान भी महफूज रखा और प्यारे पैगंबर की अहादीस को भी महफूज रखा है। और एक मसला समझा दूं, ये जो घर में पालतू कुत्ते रखते हैं शौकिया, ये बिल्कुल नाजायज है। मत कोई समझे मेरी ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में कोई सुने और कहे फारूकी के बेटे ने ये बात कही है। नहीं, जो कुत्ते जानवर शौकिया तौर पे ये जो रखे जाते हैं ये बिल्कुल नाजायज हैं। इनके रखने की वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैं बात कर रहा हूं ये बिल्ली हो गई, ये मुर्गियां हो गई, जिनका एक घर में अलहदा तौर पे मकान है, खास तौर पे रखा जाता है। शौकिया तौर पे ये जो कुत्ते रखे जाते हैं, हदीस में चूंकि इनकी मुमानियत आई है इसलिए इनको रखना नाजायज है। हाँ, 3 मकसद के लिए कुत्ता घर में रख सकते हैं, मवेशियों की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए और इसी तरह खेती की हिफाजत के लिए। इससे हट के अगर कोई आदमी इन कुत्तों को घर में पालेगा रखेगा, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस तरह घर में तस्वीर लगी हो तो रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। इसका ये मतलब नहीं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं आएंगे, वो बहरहाल ही आ जाएंगे। सारी दीवारें तस्वीर से भर दो, उन्होंने आना ही आना है। रहमत वाले फरिश्ते घर में नहीं आते, मौत वाले फरिश्तों ने जरूर आना है। आज मेरी तकरीर का उन्वान था, अल्लाह इस तकरीर को मेरे लिए ज़रिए निजात बना दें। अल्लाह इस तकरीर को मेरे लिए क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत का मुस्तहिक बना दें। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे भाई, हमारे नबी की शान देखो। आपने ज़बान से एक जुमला बोला, हमारे लिए 10-10 सबक उस हदीस से निकल रहे हैं। ये जो अभी बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, ये सिर्फ 2 हदीसों का खुलासा बताया है। और मेरे नबी की हदीसें कुल कितनी हैं? बाज़ ने कहा 4 लाख, बाज़ ने कहा 5 लाख। इन सारी हदीसों से ये मसले निकालते जाएं तो बचती है कोई चीज जो हदीस में बयान ना हुई हो। ये मेरे नबी की शान है, कुरान भी आला, मेरे नबी की जबान से निकलने वाला फरमान भी आला। तो फिर हम क्यों ना दुआ करें, या अल्लाह हमें मरते दम तक इस्लाम पे कायम रखना, नबी पाक का सच्चा उम्मती बनाना, क़यामत के दिन आपके हाथों से हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाना। उन्वान बड़ा मुश्किल था, बड़े ज़माने से मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। तकरीरें तर्ज़ों वाली लच्छेदार करते हैं, करते रहेंगे। ज़रा इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हमारे मदारिस में पढ़ाए जाने वाली हदीस की किताबें उलमा कितनी मेहनत करके हमारे लिए मसाइल निकाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।